2-3 خواتین ملی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا عزیزی سے کہنا اتنی خطرناک مخبریاں نہ سنایا کریں. اللہ خیر کرے, ان سے کہنا تھا کہ آنٹی جو یہ ہے اس نے اپنے مرشد سے پھونک مروائی ہوئی ہے. ماں بسم اللہ اپنے مرشد کے صدقے جاؤں. لا جی پھر پہلی مخبری پھر مرشد کیوں ہی سنا دے. چلو اچھا صلہ دے رہے ہو یار پھونک مارنے کا مرشد کو. یار پھونک اپنی جگہ, مخبری اپنی جگہ, یہ میں پہلے بتا دوں تمہیں. لو جی میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ناروے سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی, انہوں نے رابطہ کیا میرے مرشد کے ساتھ فون کر کے کہ جی میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں. اچھا مرشد نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آ جائیں, ٹائم ہو گیا اپنا کہ گھر آ جائیں آپ ملاقات کے لیے, نو پرابلم. جب انہوں نے آنا تھا انہوں نے بتایا جی ہم تو کوئی 14-15 جنے ہیں. اچھا مرشد نے سوچا کہ 14-15 بندوں کی اب پارٹی جو ہے وہ گھر میں, ظاہر ہے کتنا کو بڑا ڈرائنگ روم میرے مرشد کا ہو سکتا ہے. پورا ڈیلیگیشن تھا. ہاں جی ڈیلیگیشن تھا پورا, ظاہر ہے دربار پہ آتے تو پھر تو وہاں ہزاروں آتے ہیں. لو جناب انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس جو ہے یہ دعوت دے دیتے ہیں, ادھر ملاقات کی. بڑے زیادہ بڑا کمرہ ہوگا, بڑی اپنا جگہ ہوگی, کھانے پینے کا بندوبست بھی یہ ہو جائے گا. گھر میں اتنے بندوں کا کھانا اب کیسے پکے. کھوسا صاحب کی میزبانی ہوگی. میزبانی کھوسا صاحب کی ہو جائے گی. ساتھ ویسے بھی گورنر ہاؤس کے اندر گورنر صاحب بھی ہوں گے, یہ مہمانوں میں عزت بنے گی. ایک جگہ گورنر صاحب ساتھ بیٹھے ہوں گے, ساتھ مہمان بیٹھے ہوں گے, تو یہ گفتگو ایک لیول کی ہو جائے گی. لو جناب علی جس دن دعوت تھی اس دن گورنر ہاؤس سے میرے مرشد کو فون آیا کہ جناب آج وہ جو دعوت ہے اس کے کھانے کے پیسے کون دے گا. میرے مرشد کے ہاتھ سے وہ ریسیور پہلے گرا ہے, جیسے فلموں میں نہیں ایسے گرا پھر تار پہ لٹک رہا ہوتا ہے, وہ والا سین بنا ہے. پھر میرے مرشد نے سنبھل کے فون اٹھایا, انہوں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا. انہوں نے کہا جناب دیکھیں کہ یہ مرشد پاک سرکاری میٹنگ تو نہیں ہے, یہ آپ کے پرائیویٹ میٹنگ ہے اور آپ نے یہ ادھر رکھ لی ہے, ٹھیک ہے نو پرابلم, آپ کا اپنا کار ہے, مگر پیسے جناب کھانے کے آپ نے دینے ہیں. بھئی یہ کون سا اپنا کار ہے. مرشد نے کہا کہ اوکے کوئی بات نہیں, میں کھانے کا بل دے دوں گا. صحیح. انہوں نے سوچا ہوگا چلو گورنر ہاؤس تو ہے نا, گورنر صاحب بھی ہوں گے, ذرا جگہ بھی کھلی ہوگی, ایک ڈیسنٹ طریقے سے چلو ملاقات ہو جائے گی, پیسوں کی کون سی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں دے دوں گا. لو جناب جب مرشد پاک میرے وہاں گئے گورنر ہاؤس مہمانوں کو لے کے, گورنر ہاؤس کے اندر جب داخل ہوئے تو پاس سے کوئی 7-8 گڈیاں باہر کو نکل گئی. مرشد نے اندر جا کے جب گاڑی سے اتر کے پوچھا کہ یہ گڈیاں جو گئی ہیں یہ کس کی گئی ہیں. انہوں نے آگے سے بتایا جی وہ گورنر صاحب باہر نکل گئے. مائی گاڈ. مرشد نے کہا کہ وہ میٹنگ تھی ہماری, وہ کھانا پینا یہ وہ. انہوں نے کہا جی وہ آپ کی تھی, آپ کے مہمانوں کی تھی, آئیں اندر جناب کو ہفتے پکے ہوئے ہیں, کریں میٹنگ. میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے نا کہ صرف کرسی کو سلام ہے. یہ جو تم کہتے تھے نا کہ تمہارے مرشد کی منصب چھوڑنے کے بعد بھی وہی عزت اور توقیر ہوگی, میں نے ہمیشہ تم سے اختلاف کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا. ہائے 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 ہائے. ویسے اپنے سرکاری دربار ہیں ان کے ملتان میں, اپنے دربار پہ تو ویسے ہی ٹیکے ہیں میرے مرشد کے, ویسے ہی تمالے پڑ رہی ہیں. یہ جو سرکاری عمارتیں ہیں نا ان میں یار رڑا ہو گیا. جی کو خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یار غالب نہ مجھے سنایا کرو, میں تمہیں بتا دوں, وہ بھی اقبال ڈے پہ. لا جناب دوسری طرف گورنر صاحب کے حالات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں گورنر ہاؤس کے اندر ایک پارٹی ہوئی ہے, اور یہ پارٹی ہیلووین پارٹی کی طرز کی ہوئی ہے, وہ جس میں سارے بھوت جنوں کے گیٹ اپ کر کے تو شامل ہوتے ہیں پارٹی میں, ڈراؤنی سی پارٹی بنی ہوتی ہے. اس طرز کی ایک پارٹی ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں. اس میں گورنر صاحب چوگا سا پہن کے, کو بڑی سی کیپ پہن کے تو ادھر پھرتے رہے ہیں, کو کریکٹر بنا کے اپنا. اور مبینہ طور پر گورنر صاحب کے کسی رشتہ دار کی فرمائش پر اس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا, جس میں گورنر صاحب چوگا پہن کے دوڑ لگاتے رہے. دیکھو یار میرے مرشد کی پارٹی سے چلے گئے اور ہیلووین پارٹی میں شامل ہو رہے. یار میرے مرشد کو پوت جتنی عزت بھی نہیں دیتے ہیں. ڈش ڈش ڈش, حد ہو گئی ہے یار.
لا جناب پچھلے دنوں ایک سینیٹر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے جن کے پاس ایک وزارت کا قلمدان بھی تھا، آئی مین ایک محکمے کا قلمدان تھا، ڈاکٹر آسم پچھلے دنوں انہوں نے استعفیٰ دے دیا سینٹ سے، اچھا اور یہ پتہ نہیں چلا کہ کس وجہ سے دیا ہے۔ مخبر میرے نے بتایا کہ ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے، انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میری سرکار دربار چھٹی ہو میں پہلے ہی ایک طرف سے میں استعفیٰ دے چھوڑتا ہوں، میرے کینیڈین نیشنلٹی نہیں چھوڑنی کبھی بھی، بس وزارت میں چھوڑ دوں گا، میں مشیر لگ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، مجھے مشاورت میں بھی اتنی گاڑیاں یہ ہیں، اتنی ہی تنہائیں ہیں، اتنی موجیں ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وزیر لگنے کی۔ یہ جو یرداری صاحب کے ارد گرد کے دوست ہیں نا، رحمان ملک ہوں یا آسم ملک ہوں، یہ سارے ببر شیر بشک مشیر لگے ہوں وزیر لگے ہوں، ان کے پاس وہی سارا کچھ ہوتا ہے، محکمے کی طرف سے اتنی ہی سہولیات، اتنی ہی عزت آنر ہوتی ہے، اس لیے ان کو کیا وہ کیوں چھوڑیں جی کینیڈین نیشنلٹی، اگر ان کو کیا تو ہمیں بھی کیا، یرداری صاحب یاروں کے یار ہیں، یہ تمہیں پتہ ہے۔ ڈش 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 یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ڈش میں ڈش تیار کرنے لگا۔ اچھا لو جی ایک سیاستدان ہے ہمارے کافی تگڑے بھائی صاحب، پنڈی سے تعلق ہے ان کا، شوق ان کا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے وقت اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر فریش سبز دھنیا کاٹ کے ڈال کے مجھے دیا کرو۔ اچھا سبز دھنیا کی خوشبو سمجھتے ہو؟ ہاں بعض لوگ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں جی مختلف حوالوں جناب، سے۔ لو جناب یہ ان کو عادت ہے اور وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، سبز دھنیا سالن کے اوپر کاٹ کے ڈال کے دیتے ہیں ان کے ملازم ان کا۔ یا کچھ دن پہلے ان کے ملازم نے ان کے سالن کے اوپر سبز دھنیا جو ہے وہ فریش نہیں کاٹ کے ڈالا، اچھا دیکھ کے موصوف کو غصہ چڑھ گیا، نوکر کو بلایا انہوں نے، اس سے کہا کہ یہ دھنیا فریش کیوں نہیں ڈالا اوپر، تمہیں میں نے کہا تھا شوخے ہوتے جا رہے ہو تم۔ پتہ نہیں اب مخبر میرا کہتا ہے کہ اس بیچارے نے آگے سے کچھ کہا ہے، بولا ہے یا کیا ہوا ہے، موصوف کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تھانے فون کیا ہے، پولیس بلائی ہے اور اس کو گرفتار کرا دیا۔ تازہ دھنیا نہ دینے کی وجہ سے ملازم گرفتار کروا دیا، یہ کون بھائی صاحب ہے؟ سر پنڈی سے ہیں تو شیخ رشید ہی ہوں گے نا؟ میں نے آپ کو کہا کہ میری مخبری پہ بحث نہ کیا کریں، میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ شیخ رشید نہیں ہے، اور نہ آگے تم لوگ بولو گے نہ میں لوگ بولوں گا۔ خواتین و حضرات یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، حدوں کو یا اللہ لو کہ تم بھی قوانین کی پاسداری نہیں کرتی۔